بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاسم حسین اور میرے ساتھ ہیں محمد اویس جہاں زیب بھائی. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ان کا تعلق کراچی سے ہے اور آل دا وے یہ آئے ہیں آج ہمارے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے. ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. ڈیٹا بیس الگوریدمس، DSA، پائتھن اور ڈفرینٹ قسم کے بڑے چھوٹے وینچرز میں جاب بھی کر چکے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اپنا انٹروڈکشن دیں اور پھر ہم آگے گپ شپ کرتے ہیں. تقریباً میں 7 سال سے یہ ڈیٹا کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. صحیح. اور موسٹلی میں نے زیادہ تر مائکروسافٹ پاور پلیٹ فارمس پہ کام کیا. صحیح. جیسے پاور ایپس، پاور BI اور پاور آٹومیشن. صحیح. اس پہ زیادہ کام ہے. پلس AI وغیرہ پہ جو ڈیٹا الگوریدمس وغیرہ بنتے ہیں، آٹومیشنس، ویب اسکریپنگ وغیرہ. تو اس فیلڈ میں میرا زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے. جنزب بھائی، ڈیٹا بیسز اور ان چیزوں کے بارے میں پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملا ہے اور کئی لوگ اس چیز کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوکل مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے اس کی جابس بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، جبکہ انٹرنیشنلی بہت زبردست اپرچونیٹیز دنیا میں کریٹ ہو رہی ہیں. اور AI بھی آپ کو پتہ ہے ڈیٹا پہ ہی ڈریون ہوتی ہے. ہاں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو نوجوان ہیں جو مطلب DSA کی انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں، کہاں سے شروع کریں اس کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا آپ کا ایکسل کی. اوکے. ٹھیک ہے. اوکے. آپ کو لوگوں کو ایکسل تو پتہ ہوتا ہے لیکن ایکسل کے پورے فیچرز بھی نہیں پتہ ہوتے. بہت چھوٹے لیول پہ بات کروں بھی، میں SQL وغیرہ کی بات نہیں کر رہا. SQL پہ ریلیشن شپ کی ان بارے میں بہت دور کی بات ہے. آپ کو کیا یہ پتہ ہے کہ ایکسل میں بھی ریلیشن شپ بنتے ہیں؟ آج کل تو ہر جگہ بن رہے ہیں. یہ بات بھی درست ہے آپ کی، لیکن ایکسل پہ بھی ریلیشن شپ بن جاتے ہیں. پورا ایک ڈیٹا ماڈل کریٹ ہو جاتا ہے. اوکے. اور آپ اس پہ پوری ایک انٹریکٹیو رپورٹ بنا سکتے ہیں. اچھا، یہ جو گوگل شیٹس کا ایکسل ہے اس میں بھی ہوتا ہے یا صرف یہ جو مائکروسافٹ کا صرف اس میں آپشن ہے؟ ٹھیک. اس میں کچھ ہنٹس اگر آپ ہمیں دیں کس طرح ہم ریلیشنز بنا سکتے ہیں؟ وہ جو فارمولا وغیرہ لگاتے ہیں آپ اسی کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے اندر ایک فیچر ہے ڈیٹا ماڈلنگ کا. اوکے. ٹھیک ہے. جس کو آپ کو آپشنز میں آ کے انیبل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دین آپ اس کو ایزیلی اس کی سیٹنگ کر کے ریلیشن شپ، آپ کو 3 بیسک ریلیشن شپ ہے، 1 to 1، 1 to many، many to many. بالکل. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس پہ آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے. صحیح ہو گیا. پلس پھر اس کے اگر آپ ریلیشن شپ بناتے ہیں، پھر آپ کوئی کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈیکس آنی چاہیے. ڈیکس ایک انالیٹکس لینگویج ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیٹا انالیٹکس ایکسپریشنس. صحیح ہو گیا. یہ دونوں سیکھنا کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ یوٹیوب سے سیکھیں یا کہیں اور؟ دیکھیں، سب سے بیسٹ جو پلیٹ فارم ہے نا، وہ اس کے لیے مائکروسافٹ کا خود ہے. اوکے. ہم اپنی سستی کہیں یا کاہلی کہیں کہ ہم بلاگس ریڈنگ میں نہیں جاتے زیادہ. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب سے شارٹ کٹ مل جائے جی، اور ہم اس کو بس دیکھ کے ہم اور آگے بڑھیں. تو اگر آپ مائکروسافٹ کی ڈاکومنٹیشن میں جائیں اور ان کی ایگزامپلس پڑھیں تو آپ کو، میں نہیں سمجھتا کسی کو پڑھانے کی ضرورت ہے. مطلب کمپریہنسو ڈاکیومنٹیشن، کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن ہے ریلیٹڈ ٹو ڈیکس، ریلیٹڈ ٹو ایکسل، پاور BI، آٹومیشن. اوکے. آپ سب اس کو اگر پراپر ریڈ کریں. اچھا، اس میں مزے کی بات ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ مائکروسافٹ کی ڈاکومنٹیشن پڑھتے ہیں، ان کی لرننگ پاتھ پہ جا کے جو انہوں نے سیگمنٹس اور چیپٹرز بنائے، اوکے، تو آپ کو وہاں پہ فری واؤچر بھی مل جاتا ہے. اچھا، مائکروسافٹ کا. اوکے. اور یہ کہاں ہم ریڈیم کر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی، آپ جو کیسے سیٹی پورٹ ہے، اوکے، جہاں پہ آن لائن آپ ایگزام دیتے ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، اس واؤچر کو اویل کریں اور فری میں سرٹیفکیٹ حاصل کریں. اچھا، زبردست زبردست. تو ہم شروع کریں ایکسل سے اور پھر آگے ایک دوسرا ٹول آپ نے کیا بتایا؟ ایکسل. پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا SQL. ٹھیک ہے. پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا پاور BI. ٹھیک ہے. پھر انالیٹکس بہت سارے ٹول ہیں. IBM کے الگ ٹول ہیں. ٹھیک ہے. گوگل کا گوگل اسٹوڈیو ہے. ٹھیک ہے. جس کی فری سرٹیفکیشن آپ اس کی بھی فری سرٹیفکیشن آپ گوگل سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایزیلی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سمپلی آپ ان کی ڈاکومنٹیشن پڑھیں. اور چلیں، بچے نے پڑھ لیا اور یوٹیوب سے بھی تھوڑا دیکھا، ڈاکومنٹیشن بھی دیکھی. اب نیکسٹ فیز میں اس نے پریکٹس کرنا ہے نا اوبیسلی. آپ کیا اسے بیسٹ وے بتائیں گے پریکٹس کرنے کے لیے؟ وہ کیا کرے؟ کوئی ڈمی ڈیٹا کہیں سے نکالے، ایکسٹریکٹ کرے، یا کس طرح سے اس کے ساتھ کھیلے؟ دیکھیں، یوٹیوب پہ اپنے گوگل کے اوپر سارا آپ کو ہر طرح کا ڈمی ڈیٹا مل جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کو کیگل سے نکال لیں.
کہیں سے بھی نکال لیں. میں تو سمپل گوگل کرتا ہوں, میں ریکمینڈ کرتا ہوں. میں جب بھی پڑھاتا ہوں کسی انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں یا آن لائن کلاسز میں, جی, تو میں کبھی بھی ڈیٹا اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, آن دا اسپاٹ ہم ڈھونڈتے ہیں, گوگل کیا اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر اس کو انالائز کیا کہ اس ڈیٹا میں ہے کیا کیا, اور پھر ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ریئل ٹائم پہ جو ایشوز آتے ہیں ان کو آپ ٹریک کرتے ہیں. صحیح, تو اسی میں مزہ آتا ہے کہ اب چیلنج آپ کو ملے. ایک بنا بنایا آپ ڈیمی اٹھاؤ اور اس کو پڑھانا شروع کر دو تو وہ بہت آسان ہے. اچھا, ایک دیسی وے میں اگر ہمیں کوئی شخص ایسا دیکھ رہا ہے جو ان چیزوں سے کوسوں دور ہے, جس کو نہیں پتہ ڈیٹا بیس الگوریدمس کیا ہوتے ہیں, اس کو اگر ہم ایک دیسی لینگویج میں سمجھائیں یہ کیا جاب ہے, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں, جو بندہ ڈی ایس اے میں آتا ہے یا کام کرتا ہے, یہ ڈیٹا بیس الگوریدمس میں آتا ہے, بیسیکلی اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کی کئی کیٹیگریز بن چکی ہیں ڈیٹا کے اندر. اب ڈیٹا کے اندر آپ جائیں تو ایک سب سے بڑی جو پوسٹ ہے وہ ڈیٹا انجینئر کی ہے. اچھا, سب سے بڑی پوسٹ اینڈ ہے بھائی, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس کی پاکستان میں ہے کوئی اپرچونٹی؟ سر بے تحاشا ہیں پاکستان میں. اگر آپ کو آپ ڈیٹا بیس انجینئر بن جاتے ہیں, ڈیٹا انجینئر بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ایزیلی ریموٹلی پاکستان میں بیٹھ کے کام کر سکتے. تو اس کے لیے, یہ بننے کے لیے کون سا آپ پکی کھانی پڑے گی؟ اس کے لیے تھوڑی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اوکے, ٹھیک ہے, محنت سے مراد مطلب میرا مقصد تھا کہ اس کی جو سرٹیفیکیشن ہے یا کوئی ادارے کا نام بتا دیں, یا جہاں سے بندہ ظاہر انجینئر کے لیے تو اوبویسلی سرٹیفیکیشن آئی تھنک مسٹ ہوگی. کیا خیال ہے؟ اس کے لیے ایک مائکروسافٹ کا پورا ایک کیریئر پاتھ ہے. اوکے, ٹھیک ہے, آپ ابھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں مائکروسافٹ کیریئر پاتھ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا مائکروسافٹ سرٹیفکیشن کیریئر پاتھ. اچھا, ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے ایک مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن کا پورا ایک ویب سائٹ کھل جائے گی. اوکے, ٹھیک ہے, جس میں آپ سائٹ سے آپ سلیکٹ کر لیں اپنی فیلڈ ڈیٹا انجینئر. ٹھیک ہے, تو جب آپ ڈیٹا انجینئر سلیکٹ کریں گے تو آپ کو اس کی سب کیٹیگریز بتا دے گا کہ بھائی آپ اگر آپ یہ جو پیپرز ہیں آپ یہ پیپرز دے دیں, آپ ڈیٹا انجینئر بن جائیں گے. صحیح, آپ کو کسی یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں. صحیح. تو وہ پیپرز کا بھی بتائے گا ہمیں کہاں سے ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں. آپ وہ پیپرز کو بھی بتائے گا, اس کو آپ کو پیپرز کا اسٹڈی مٹیریل بھی دے گا. اوکے, آپ کو پورا گائیڈ کرے گا. اوکے, ٹھیک ہو گیا. چلیں, یہ تو آپ نے ٹاپ کی بات کر لی. اب تھوڑا سا اور نیچے آتے ہیں. سیکنڈ پہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ پہ پھر آ جاتا ہے آپ کی ڈیٹا انالیٹکس. اوکے, اور پھر آتا ہے بزنس انٹیلیجنس انالسٹ. اوکے, پھر اس کی سب کیٹیگریز بن جاتی ہیں. اس کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کریں. ڈیٹا انالیٹیکل یہ کیا کرتا ہے؟ ڈیٹا انالیٹکس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ مطلب رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی بھی رو ڈیٹا آیا, ٹھیک ہے, ان کیس مثال کے طور پہ آپ کے پاس مارکیٹنگ کا آپ کے پاس ڈیٹا ہے. جی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس مارکیٹنگ کا ڈیٹا آیا, اس میں سے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بھائی اس میں سے میرے پاس کون کون سی KPIs بن سکتی ہیں. اوکے, مثال کے طور پہ کتنے کسٹمرز آئیں, ان کو میں انالائز کریں گے کہ ٹریفک کتنا آ رہا ہے. ویسے تو بنے بنائے ڈیش بورڈ بھی آلریڈی آ جاتے ہیں مارکیٹ میں, آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن خود سے اگر آپ کو کچھ زیادہ انسائٹ چاہیے ہیں تو آپ کو خود کرنا پڑے گا. جیسے ہاسپٹل میں اس کو ریفائن کرنا پڑے گا. بالکل, ٹھیک ہے. اب جیسے ہاسپٹل میں ہیں کہ ابھی میرے ہمارا اگر ٹارگیٹ میل ہے تو اس میں جتنے بھی میل کا ڈیٹا ہے وہ ہم نکال لیں گے, مطلب ایک دیسی زبان میں. بالکل, ٹھیک. ہاسپٹل کا ڈیٹا ہے, آپ مریضوں کا, ٹھیک ہے, یہ انالیٹیکل ہو گیا. یہ انالیٹیکل ہو گیا. اس کے نیچے آپ نے ایک اور چیز بتائی, بزنس انٹیلیجنس کا, BI کا. یہ کیا چیز ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً ٹائم انٹیلیجنس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس میں سارے ہسٹوریکل ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ڈیسیژن بناتے ہیں, آگے فورکاسٹنگ کرتے ہیں. اوکے, اچھا, پریویس بزنس میں ہمارے ساتھ یہ ہوا, کرنٹ یہ سچویشن ہے, فیوچر ہم اچھا, یہ ساری گیم ڈیٹا کی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک آپ نے کھیلنا ہے نا ڈیٹا کے ساتھ, لیکن رسپانسبلٹی بٹی ہوئی ہے. مطلب ڈیٹا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, انٹیلیجنس میں بھی. بالکل, اوکے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. پھر مزید بھی سب کیٹیگریز اس کے آ جاتی ہیں, وہ AI کی, الگوریدم کی, وہ. لیکن ایک ڈیٹا انجینئر بننے کے لیے آپ کی 3 چیزیں آپ کی کافی ہیں. صرف اس کے ساتھ آپ کو ایک پروگرامنگ لینگویج آنی چاہیے, وہ جو کہ ہے پائتھن. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ شروع ہو گیا یہاں سے. سر, پائتھن سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ پائتھن سیکھنے کا دیکھیں یوٹیوب اس کے لیے بیسٹ رہے گا. اوکے, اور اگر ڈاکومنٹیشن کے حساب سے میں کہوں, اگر آپ بک پڑھنے کے عادی ہیں تو اس کے لیے آپ جائیں W3 اسکول پہ. وہاں ساری پریکٹسز آپ کو مل جائیں گے. جی, اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پائتھن سیکھنی ہے اور مجھے پریکٹس کرنی ہے بگننگ لیول پہ, تو اس کے لیے ایک بہت مشہور بک ہے جو اکثر میں ریکمینڈ کرتا ہوں, وہ ہے ہاؤ ٹو آٹومیٹ بورنگ اسٹف.
बोरिंग स्टफ. बोरिंग स्टफ. मतलब ये बोरिंग कौन सा वाला बोरिंग है? ये बोरिंग वो है जो आप बैठ के एक एक डेटा एंट्री करते हैं. अच्छा. और वही काम आप पाइथन के थ्रू एक बॉट बना के सारा काम करवा सकते हैं. सही. मतलब आप अपना एक वर्चुअल बॉट बना दें, जो काम आप मैनुअली करते रहते हैं वो आपका बॉट वो काम करता रहेगा. तो ये मतलब ऑटोमेशन एक किस्म की हो गई ना. ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताएं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है जो पाकिस्तानी आवाम है जो फौरी तौर पे सीख के उससे कुछ ना कुछ अपना किचन मनी बना सकती है? ज़ाहिर है जो चीज़ें आपने बताई हैं, डेटाबेस एल्गोरिदम्स या इंजीनियरिंग, ये तो बड़ा टाइम टेकिंग है ना. तो जिस तरह आपने एक्सेल की बात की, क्या मतलब आपको क्या लगता है कितने अरसे में बंदा ये छोटे मोटे जो टूल्स हैं इनसे सीख सकता है, या ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म हो जो आपको लगता है जो इस इंडस्ट्री में किसी को फौरी तौर पे कुछ मतलब इक्विप कर सकता है जिससे वो अपनी एक वर्थ बना सकता है? देखिए, इस वक्त जो है ना मार्केट के अंदर पावर प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा डिमांड है. पावर प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट के. इसको भी देसी लफ्ज़ों में बताएं क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ने 3 प्लेटफॉर्म बनाए हैं अपने. अच्छा. एक है पावर एप्स, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें, थोड़ा सा लो लेवल प्रोग्रामिंग करें, आपकी एक लो कोड, ठीक है, आपकी एक बेहतरीन मोबाइल ऐप तैयार हो जाएगी. ज़बरदस्त. उसके बाद जो ऑटोमेशन हम पाइथन के थ्रू करते हैं, इसके लिए पहले हम डिफरेंट टूल यूज़ करते थे UI पाथ के नाम वगैरह से. ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसी का एक चीप वर्जन हमें निकाल के दे दिया, सस्ता वर्जन, जो कि वो UI पाथ बहुत महंगा था, हज़ारों डॉलर का था, वो उसने $9 में आपको पर मंथ सब्सक्रिप्शन पे निकाल के दे दिया. वो क्या चीज़ है? वो उस पर ये है कि आप अपनी ईमेल को ऑटोमेट कर दें. आप ऑफिस में है नहीं, उसका नाम क्या है? पावर फ्लोज. अच्छा, ठीक है. ये विंडोज़ में भी आई थिंक इंस्टॉल हो जाता है. डेस्कटॉप पे भी हो जाता है. स्टोर्स में आप उसमें मैंने दो तरीके के वर्जन हैं इसके. एक तो डेस्कटॉप वर्जन है जिससे आप अपने डेस्कटॉप को ऑटोमेट कर सकते हैं, और एक क्लाउड बेस है जिस पर आप अपने सारा क्लाउड का डेटा डायरेक्टली. अच्छा, ईमेल के अलावा जो एप्लीकेशंस हमारे सिस्टम उसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं, और उसकी कोई भी किसी भी लेवल पे किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. अच्छा, मतलब वो सारी कमांड देता है. सारी तो वो मतलब जैसे हम सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं मैनुअली, उसी को अगर हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं ऑटोमेशन में, जो प्रोसेसेस जितने भी हम कर रहे हैं वो सारे ऑटोमेट हो सकते हैं. बिल्कुल. इवन के अपना गूगल पे Gmail जाके चेक करना जी, और उस पर कोई स्पेसिफिक अगर ईमेल आई है उसको आगे फॉरवर्ड कर देना, फिल्टर आउट करके आप उसको फॉरवर्ड करना, सेव करना, आप सब कर सकते हैं. ओके. और ये सब ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है आपके? ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है पावर प्लेटफॉर्म को. क्यों? क्योंकि इसमें एक नॉन टेक्निकल बंदा भी ईजिली सीख सकता है. ठीक है. क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी ना, जो आप बाय कोडिंग आप करते थे और जी. आपको रात भर जागना पड़ता था, तो वो सारा हेडेक माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया. आपको एक स्मूथ प्लेटफॉर्म दे दिया जिसके ऊपर आप जिस चीज़ें वो एक बिल्ड करते जाओ, इनोवेशन करते जाओ और उसको यूज़ करते जाओ. ज़बरदस्त. ये तो नई इन्फॉर्मेशन मिली है आपसे. अच्छा, फर्दर एक अच्छा डेटाबेस इंजीनियर बनने के लिए क्या प्रैक्टिसेस हैं जो आज आप भी कर रहे हैं और आपको लगता है किसी को भी करनी चाहिए डेली बेस पे? मैथ पे कंसंट्रेट करे, कैलकुलेशन समझे, या योगा करे, या फिटनेस, या क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं आपके ख्याल से जो एक अच्छा डेटाबेस एडमिन बन सकता है करने के बाद? देखिए, वो एक अगर आपको डेटा में से इनसाइड निकाल चाहिए तो उसके लिए आपको क्रिएशन माइंड, आपका जो है ना क्रिएटिव माइंड होना चाहिए. डेटा में भी क्रिएटिविटी यानी मिसाल के तौर पे मैं आपसे यहाँ सवाल पूछता हूँ कि भाई ये आपके बोर्ड है पीछे, इसमें सपोर्ट लिखा हुआ है, ये सपोर्ट क्यों लिखा हुआ है? यानी हर चीज़ पे आपको नुक्ताचीनी है, आपकी जितनी मजबूत होगी तो आप उतना. तो मतलब फिर औरतें बहुत अच्छी बन सकती हैं इस काम में. अगर आप लिंक्डइन पे जाएं तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो औरतें इस फील्ड में हैं. अच्छा, हालांकि अगर आप देखें प्रोग्रामिंग में औरतों का दूर दूर से कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ होता नहीं है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है अगर लेडीज़ इस चीज़ के अंदर भी आ सकती हैं. आप लिंक्डइन पे जाएं, आप सर्च करें डेटा एनालिटिक्स, तो आपके पास अगर 10 प्रोफाइल मर्दों की आ रही हैं तो 10 प्रोफाइल औरतों की आ रही है तो 5 मर्दों की आएंगी. इतना ज़्यादा है. अच्छा, ख़वातीन इतनी ज़्यादा इस फील्ड में इन है. अच्छा, मज़े की बात आपको ये भी बताऊं कि जब वो काम में कहीं फंसती हैं तो फिर अपर वो फाइवर पे फिर आपको दोबारा मिलती हैं. चलें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है अगर वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपको पता है इतनी ज़्यादा ख़वातीन नहीं है. लेकिन चलें, ये पाइथन भी तो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है. लेकिन देखें इतना हाई लेवल पे इतना यूज़ नहीं होता. इवन जब
تب یوز ہوگا جب آپ ایم ایل وغیرہ پہ جائیں گے. اچھا 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 ٹھیک ہے, ایم ایل پہ جائیں گے, ڈیپ لرننگ وغیرہ پہ جائیں گے, تو اب آپ کو کوڈ لیول پہ بہت ہائی لیول پہ. چلیں اب آ گئے نا اس طرف بھی تھوڑا سا آپ جھاڑو پھیر دیں. یہ ایم ایل کیا بلا ہے سر, اس کا فل ڈیفینیشن بتائیں اور دیسی وے میں بتائیں. سر مشین لرننگ ہے, یہ ایسا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو, ایک بچے کو آپ نے سکھا دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ وہ بچہ جب پروان چڑھے گا, جوان ہوگا, تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ بھائی آپ نے اب یہ کام کرنا. ٹھیک ہے. یہ ہے مشین لرننگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک کمپیوٹر کو اتنا قابل بنا دیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. اچھا, وہ خود سے لرن کرے, مطلب خود سے سیکھے گا, آپ کو فیڈ نہیں کرنا پڑے گا. فیڈ نہیں کرنا پڑے گا. یعنی ایک ماڈل ہے, آپ نے اس کو ایک مرتبہ اس کو سکھایا یہ کام ایسا کرنا ہے, پھر وہ اس کام سے خود سیکھے. جب وہ کام سیکھ جائے گا, پھر آگے جب اس کو کوئی مشکل آئے گی تو وہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ خود سے کرے گا. آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ بڑا خطرناک نہیں ہو جائے گا آگے چل کے؟ اس کے لیے تو ہالی ووڈ کی موویز بھری پڑی ہوئی ہیں. نہیں, موویز کے علاوہ سے میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں. تو اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں, بالکل ہیں. مطلب ہیومن پرائیویسی, ہیومن لائف میں بہت زیادہ انٹریکشن آ جائے گا, اور وہ بڑا سالڈ ہوگا, کیونکہ وہ پھر بولے گا میں ٹھیک ہوں, میں نے تو یہی سیکھا ہے. پھر کیا کریں گے سر؟ یہ تو آئے گا کہ کچھ چیزوں کے کچھ فائدے ہوتے ہیں تو کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نیگیٹیو پہ پہلے جاتے ہیں, پازیٹیو بعد میں. ویسے زیادہ تر اگر آپ دیکھیں یہ جتنے بھی الگوریدم چیزیں بنائی جاتی ہیں, زیادہ تر میں نے دیکھا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. جس طرح آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس دیکھ لیں, اینڈ آف دا ڈے لوگوں کو کنٹرول ہی کیا جا رہا ہے نا. اپنے حساب سے چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں, اپنے حساب سے ان کو چلایا جاتا ہے. میں اس کو کنٹرول تو نہیں بولوں گا, میں اس کو بزنس بولوں گا. تو بزنس کے لیے کیا جاتا ہے. اگر وہ اس طریقے سے نہ کریں تو آپ مجھے بتائیں, آپ سوشل میڈیا یوز کریں گے؟ آپ فیس بک پہ آگے مارکیٹنگ کریں گے؟ نہیں کریں گے. صحیح بات ہے. اچھا بتائیں, پاکستان کے اندر اس وقت کیا اپرچونیٹیز ہیں اس لیول کی جاب کے لیے؟ کہاں پہ ایک بچہ اپلائی کر سکتا ہے, یا انٹرنشپ اسپیشلی جس کو میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں؟ دیکھیں, اگر آپ میں جو پاور پلیٹ فارمس کی بات کر رہا ہوں, اگر اس میں سے آپ کوئی ایک پلیٹ فارم بھی سیکھ جاتے ہیں جی, تو آپ آرام سے تقریباً 30-35 ہزار روپے کی انٹرنشپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے ٹھیک, یہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں اس چیز کی اس وقت بہت ڈیمانڈ آ چکی ہے. آپ کچھ نہ کریں, ابھی جائیں ڈائریکٹ لائیو اور انڈیڈ کے اوپر لکھیں پاور بی آئی ڈیولپر. اچھا, 200 کمپنیاں آ جائیں گی پاکستان کی, جن کا آپ نے نام بھی پہلے نہیں سنا ہوگا, لیکن آج وہ پاور بی آئی ڈیولپر کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. اوکے. آپ لکھ دیں آٹومیشن ڈیولپر, تو اس کی آپ کے پاس ایک لسٹ آ جائے گی. اچھا, ہمارا آپ تھوڑے سے اس میں تھوڑی سی کریٹیوٹی اگر دکھائیں تو وہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کا انڈیڈ کے اوپر ہمارے پاس. صحیح. آپ ڈفرینٹ کنٹریز سلیکٹ کریں. صحیح. اور وہاں جا کے ریموٹ جاب سلیکٹ کریں کہ ریموٹ جاب, اور پھر آپ اپلائی کریں. تو اس طریقے سے میں دن میں تقریباً روز 10 سے 12 سی وی میں سینڈ کرتا ہوں جہاں پہ ریموٹ جابز آتی ہیں, اور ہر جگہ سے رسپانس بھی آتا ہے. آپ کا کوئی آن لائن چینل ہے, یا کچھ آپ آن لائن بھی پڑھاتے ہیں فزیکل کے علاوہ؟ میں آن لائن پڑھاتا ہوں. اگر جیسے ایک گروپ کریٹ ہو جائے جی 10-12 اسٹوڈنٹس کا, تو پھر میں ان کو صحیح, جیسے کہ ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ آپ سے پڑھنا چاہیں تو وہ نیچے کامنٹ میں اپنا اظہار کر سکتے ہیں. بالکل اظہار کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے ایک اسپیشل بیچ بنا کے, ٹھیک ہے, اور اگر جس انڈسٹری سے وہ ریلیٹڈ ہے, صحیح, اسپیسیفک اس فیلڈ کا بھی ہم ان کو نالج دے سکتے ہیں, کیونکہ مجھے ملٹیپل ڈومینس کی نالج ہے. صحیح صحیح. جو ملٹیپل کمپنیز کے ساتھ کام کر کے ملٹیپل ڈومینس کی مجھے نالج ہے, تو اور اسپیسیفک اگر وہ کسی ڈومین میں سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ بھی ان کو یہ سروس بھی دے سکتے ہیں. آپ نے اسپیسیفک اور ملٹیپل ڈومینس کی بات کی. آگے جس طرح ویب 3.0 آ رہا ہے یا آ چکا ہے کچھ حد تک, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس میں کیا مزید اپرچونیٹیز کریٹ ہونے والی ہیں؟ سر, لاسٹ ٹائم میں ایک بلاگ پڑھ رہا تھا, تو اس میں نے دیکھا کہ اگر آپ نے جلدی ملینئر بننا ہے تو آپ میٹاورس کے ڈیولپر بن جائیں. اچھا, وہ کیا ہوتا ہے آپ ہمیں بتائیں. لیٹ سے کسی کو بننا ہے تو وہ کیا کرے آپ میٹاورس کے ڈیولپر؟ سر یہ تو آپ نے بتانا پڑے گا. نہیں, میں تو دیکھ رہا ہوں لوگ شیئر کر رہے ہیں, میں میٹاورس کا ڈیولپر بن گیا ہوں, سرٹیفکیشنز آ رہی ہیں. میں نے خود ایک وہ ویڈیو شیئر کیا ہے, کورسیرا کے اوپر میٹا فرنٹ اینڈ کا کورس کروا رہا ہے, ویب ڈیولپمنٹ کا,
اور جس کی سرٹیفکیشن $400 کی ہے. حالانکہ وہ بھی ایک دھندا ہے, $multi billion کی کمپنی بھی کورسز بیچ رہی ہے, بالکل, مطلب کہ واقعی اس میں کوئی بہت بڑی انڈسٹری ہے. لیکن چلیں وہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہو جائے گا, ہم بیک اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میٹا کے کورسز آپ کو آئیڈیا ہے ویسے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ کورسیرا پہ تو ہیں, لیکن وہ آفیشیل فیس بک پہ ہی میں کہتا ہوں ڈاکومنٹیشن میں جائیں. میں نے زیادہ تو اس پہ ریسرچ نہیں کی, لیکن میں نے جسٹ اس کو اوور ویو کیا تھا جی کہ اپنی نالج کے لیے. جی, تو وہاں ڈاکومنٹیشن پہ کافی چیزیں انہوں نے اچھی ایکسپلین کی ہیں. یعنی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ آگمنٹڈ ریئلٹی کے اوپر بات کی, جی جی, وی آر کے اوپر آپ کی بات ہے. جی, تو اسی سے ملا جلا آپ کا کام ہے. زیادہ مشین لرننگ وہاں پہ زیادہ آ گئی ہے, مشین لرننگ پہ کا زیادہ کام ہے. صحیح. تقریباً یہ جو میٹا ہے یا ویب 3.0 جو فیس بک کی سائٹ پر ہے وہ تو سارا یہی وی آر کے اوپر ہی ہے نا. اس کے لیے یہ ظاہر ہے یہ جو گلاسز ہیں ان کے وہ لے کے, آپ کو کیا لگتا ہے کتنی دیر میں یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی, نظر آنا شروع ہو جائے گی؟ کیونکہ میں تو تقریباً 2-2.5 سال سے دیکھ رہا ہوں فیس بک کو ان چیزوں کے اوپر, لیکن ابھی تک ایک بندہ بھی نہیں دیکھا پریکٹیکلی, مطلب پاکستان میں جو یا شاید باہر چیزیں پریکٹس ہو رہی ہوں. سر آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں سرچ کریں, ایک آدمی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں میں رہنا ہی میٹاورس میں جاتا ہوں. اچھا, وہ 24 گھنٹے میٹاورس کی دنیا میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میری ریئل لائف سے زیادہ اچھی ہے. زبردست. پاکستانی بھی رہتے ہیں نا میٹاورس میں بھٹو کے دور میں, کیونکہ ہمارا بھٹو بھی میٹاورس میں ہے نا. جی بالکل ایسے وہ بھی تو نہیں کیا نا ابھی تک. جی, وہ تو آنے والے کچھ سالوں تک مزید رہے گا. پھر وہ میٹاورس 4.0 میں چل رہے ہیں ہم لوگ. صحیح. چلیں جاتے جاتے کچھ بتانا چاہتے ہوں, کچھ کوئی کسی قسم کی کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہوں سننے والوں کو؟ ایڈوائس یہ ہے کہ نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں, ایمرجنگ کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ بہت لو لیول پروگرامنگ ہے, آپ کہتے ہیں یار مجھے پروگرامنگ میں میرا دماغ نہیں چلتا, بہت آسان الفاظوں میں بات کر رہا ہوں, یار میرا دماغ نہیں چلتا, مجھے سمجھ میں نہیں آتی, تو آپ پاور پلیٹ فارمس کی طرف آئیں مائکروسافٹ کے. وہ ایزی ہیں, وہ ایزی ہیں, اور یو آئی پہ ہیں, سارے یو آئی پہ ہیں. بہت ساری چیزوں کی ڈریگ اینڈ ڈراپ پر ہیں, جو کہ آپ کا اگر وہ ایلیمنٹ جیسے ویکس پہ آپ ویب سائٹ بناتے ہیں ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے, جی جی جی, تو بہت سارے ٹول ان کے ایسے ڈریگ اینڈ ڈراپ ہیں, آپ اس پہ ایزیلی جی کر کے ایک چیز بنا کے, ایک سولوشن بنا کے آپ مارکیٹ میں سیل بھی کر سکتے ہیں. اب چھوٹی سی مثال دوں گا, آٹومیشن کا پروڈکٹ آٹومیشن کا پروڈکٹ بناتے ہیں آپ, ملٹیپل پروڈکٹس بنائیں اور اس کو آپ سیل کرنا شروع کر دیں. یہ بھی ایک ڈیجیٹل ایسٹ بن جائے گا, ایسٹ بن جائے گا آپ کا. آپ پاور بی آئی پہ ویژولائزیشن کریں اور اس کو بنانا. اچھا ایک مزے کی بات یہ پاور بی آئی کی بتاؤں, اگر آپ فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ پاور بی آئی کے لیے کسٹم ویژولس بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, HTML5 کے اوپر. کیا بات ہے. آپ اس کو بنائیں, پاور بی آئی میں امپلیمنٹ کریں, بیچیں اس کو اور کمائیں. اسی کوئی مارکیٹ پلیسز آ گئی ہیں بہت آ گئی ہیں. اچھا, کوئی ایک دو کا اگر کسی کا نام ہو فٹافٹ. مائکروسافٹ کا یہ آفیشیل ہی جو ہے ایک ایسے سب سے جو فیمس جو اس وقت چل رہا ہے V3 ویژولس. اچھا, یہ مارکیٹ پلیس ہے اس کی؟ مارکیٹ پلیس نہیں, کمپنی ہے. اچھا, مارکیٹ پلیس تو مائکروسافٹ کی اپنی مارکیٹ پلیس ہے, جہاں پہ وہاں پہ منتھلی سبسکرپشن کے اوپر یہ ٹول بکتے ہیں. اور ہم پبلش کر سکتے ہیں اپنا وہاں پہ؟ بالکل, آپ اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں, آپ اپنی ویژولائزیشن بنائیں. تھوڑا سا آپ کو C# آنی چاہیے اس کے لیے, Node.js آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس ٹول کو آپ ایزیلی ایک ویژول میں کنورٹ کر کے اور ایک مارکیٹ میں ایک اپنا آپ بزنس لانچ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ میرا ویژولائزیشن کا ٹول ہے, منتھلی سبسکرپشن کے اوپر میں آپ کو $10 سے $20 پہ میں آپ کو دوں گا پر یوزر. اس طریقے سے اس کا لائسنسنگ کا ہے, وہ بہت ایزی ہے ڈیولپ کرنا. زبردست. ایک ویڈیو ہم کریں گے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر اسکرین شیئر کر کے ساتھ کریں گے کہ اپنا پروڈکٹ بنانا کیسے, آپ کو پتہ ہے وہ ذرا کمپریہنسو ہو جائے گا, اور وہ ڈیڈیکیٹڈ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بنائیں گے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ کا اویس بھائی, آپ آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ ریکارڈنگ کی, آپ نے شیئر کیا اپنے تھاٹس, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات بھی رہے گی اور آپ کو ہم زحمت بھی دیتے رہیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں تک یہ دیکھا. مزید کچھ بھی جاننا چاہتے ہوں, اویس بھائی بڑے فرینڈلی انسان ہیں, آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اویس بھائی ہمیں ضرور اس پہ رسپانس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.